بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ویورز، آپ جتنے بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو انہیں فوراً مل سکے۔ افریقہ کے ایک ملک میں ایک شخص حافظ قرآن اور عالم شریعت کسی مسجد میں امام جماعت مقرر ہوا۔ لوگ اس عالم کو بہت احترام کرتے تھے اور ہر شخص چاہتا تھا کہ اس عالم کو اپنے گھر دعوت میں بلائے، خصوصاً رمضان المبارک میں۔ اسی سبب ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں ان کو افطار میں اپنے گھر بلایا۔ عالم نے دعوت قبول کی اور افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچے اور وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد عالم دین نے میزبان کے حق میں دعا بھی کی اور واپس چلے گئے۔ مقتدی کی زوجہ نے عالم کے جانے کے بعد مہمان خانہ کی بہت اچھے سے صفائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانہ میں رکھی تھی، لیکن بہت تلاش کے باوجود وہ رقم اس عورت کو نہیں مل سکی اور اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا تم نے وہ رقم لی ہے؟ شوہر نے جواب دیا نہیں، اور پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتا دی کہ مہمان خانے میں مہمان کے علاوہ کوئی دوسرا فرد ہمارے گھر نہیں آیا اور ہمارا بچہ دوسرے کمرے میں تھا اور جھولے میں رہنے والا اتنا چھوٹا سا بچہ چوری کبھی نہیں کر سکتا۔ بالآخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ رقم مہمان نے ہی چوری کی ہوگی، اور یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم و غصے کی انتہا نہ رہی کہ ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم نے جسے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر بلایا ہے اور انہوں نے اتنا بڑا غلط کام کیا۔ اس شخص کو قوم کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے تھا، نہ کہ کوئی چور اور نہ ہی ڈاکو۔ غم و غصہ کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا، لیکن اس شخص سے دوری اختیار کر لی، سلام تک کا جواب بھی نہ دیا۔ اس طرح سال گزر گیا اور پھر رمضان المبارک آ گیا، پھر وہی جوش و خروش اور پھر وہی عروج، اور لوگ پھر اس خاص محبت اور جوش و خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھروں میں افطار کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مولانا صاحب کو گھر بلائیں یا نہیں؟ زوجہ نے کہا بلانا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے مجبوری کے عالم میں انہوں نے وہ رقم اٹھائی ہو، ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اور پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر پر بلایا، اور جب افطار وغیرہ سے فارغ ہوئے تو میزبان نے مہمان سے کہا جناب، آپ متوجہ ہوں گے کہ سال بھر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ بدل گیا ہے۔ عالم نے جواب دیا ہاں، لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں اس کی وجہ اور سبب آپ سے نہیں پوچھ سکا۔ میزبان نے کہا قبلہ، میرا ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا واضح جواب دیں گے۔ پچھلے سال رمضان المبارک میں میری زوجہ نے مہمان خانے میں کچھ رقم رکھی ہوئی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی تھی، اور آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود بھی وہ رقم ہمیں نہیں ملی۔ کیا رقم آپ نے لی تھی؟ عالم دین نے کہا ہاں، میں نے لی تھی۔ میزبان حیران اور پریشان ہو گیا اور عالم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جب میں مہمان خانے سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ چونکہ تیز ہوا چل رہی ہے اور نوٹ ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے، لہٰذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے اور میں وہ رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکا کہ ایسا نہ ہو کہ تم وہ رقم نہ ڈھونڈ سکو اور پریشان ہو جاؤ۔ اس کے بعد عالم نے زور سے اپنا سر ہلایا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، اور پھر میزبان کو مخاطب کر کے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھے چوری کا الزام لگایا ہے، اگرچہ یہ بہت دردناک ہے، لیکن میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ 365 دن گزر گئے اور تم میں سے کسی نے قرآن کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا، اور اگر تم قرآن کو ایک بار بھی کھول لیتے تو ضرور تم اپنی رقم اس میں پا لیتے۔ یہ سن کر میزبان بہت تیزی سے اٹھ کر قرآن مجید کی طرف گیا اور جلدی سے کھولا اور اس کی مکمل رقم قرآن میں رکھی نظر آ رہی تھی۔ بہرحال اس واقعے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ سال بھر بھی قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ملتی، اور اپنے آپ کو ہم سچا مسلمان، حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں۔